पनिशमेंट? हेलो, फिर अम्मी आपकी कह रही है भाग गए थे, फैमिली व्लॉग चल रही है। नहीं तो आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं तो आपकी अम्मी क्यों बोल रही है पीछे से? क्यों, मैं नहीं बोल सकती पीछे से? आप सामने आ जाए फिर आगे से। नहीं, आप सुन रहे हो ना यार सुन देख, अभी जब मैच लगा तो आपने उस टाइम तो नहीं कहा ना कि पनिशमेंट मैच है, आप पहले बता देते तो वही चलता, पनिशमेंट मैच चलता। फिर आंटी इस तरह इसको तरबियत देंगी ना, आपको ये हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगी जब थोड़ी बड़ी होगी। थोड़ा इस पे रौब रखें, थोड़ा इसको ख्याल करें। सही बोला तू, सही बोला, सच में सही बोला। गधा है, इंसान ही नहीं है। है फील कर गई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखिए माँ भी इधर है, बेटी भी इधर है, माँ बेटी करने में आसानी हो गया मैं। हम अमर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे जी, इस लड़के ने किस तरह फातिमा की माँ आयशा की इंसल्ट की और एक सेकंड में उसको उसकी औकात याद दिला दी, और उसकी बेटी का भी क्या औकात है, क्या हैसियत है टिक टॉक पे, और इन जैसी लड़कियों की क्या औकात होती है, वो एक सेकंड में उसने बता दी। उसके बाद बात करेंगे फातिमा मैडम जो टिक टॉक पे लाइव बैठ के अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रही हैं, और वो कुछ ख्वाहिशें हैं जो गिनवा रही हैं, और मुझे समझ नहीं आई कि वो ये ख्वाहिशें जो हैं उनका तज़किरा अपने माँ बाप से क्यों नहीं कर रही। वो ये तज़किरा टिक टॉक पे बैठ के एक लड़की के सामने क्यों कर रही हैं, और लड़की भी वो जो इन जैसी है, ठीक है, इसी जैसी है, इसके साथ मैच खेल रही है। तो ये है जी आज का टॉपिक। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ये है जी गरीब लाचार दुखियारी माँ, जिसने कभी मैकडोनल्ड नहीं खाया, जिसने कभी पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाया, और इसके बच्चे जब इससे पिज़्ज़ा बर्गर मांगते थे तो ये दिला नहीं सकती थी, तो इसलिए ये मजबूर होकर सोशल मीडिया का इसने रुख किया। अब आप मुझे ये बताएं कि इस किताब में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने बच्चों को पिज़्ज़े नहीं खिला सकते, पहली बात तो ये पिज़्ज़ा बर्गर खाना ही नहीं चाहिए। अभी नई रिसर्च अगर आपके सामने आई हो डॉक्टर्स की, तो हार्ट का जो मसला बन रहा है इन्हीं चीज़ों की वजह से बन रहा है। लेकिन अगर आप गरीब हैं भी, आप नहीं भी खिला सकते, तो किसी किताब में लिखा है कि आप अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए फाशी के अड्डे घर में खोल लो, हैं? नहीं ना। तो गरीब को भी बदनाम इस फैमिली ने किया है, और गरीबों की मैं कहती हूँ कोई गरीब ऐसा मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में जो अपनी इज़्ज़त को पामाल कर दे सिर्फ गुर्बत दूर करने के लिए। ठीक है, लोग मेहनत करते हैं अपनी मुश्किल हालात को बदलने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा हमने कि वो इस तरह गुर्बत को दूर कर रहे हों कि भाई डिजिटल हीरा मंडी टाइप जो है काम करे, या अपने घर में ही चकला खोल ले, या तो वाइफ खाना खोल ले। अब ये माँ दावा कर रही है कि भाई मैं तो मेरी बेटी की तरफ मैली नज़रों से देखने वालों की आंखें नोच लूँगी। तो अब मुझे बताओ, इस लड़के की तुमने आंखें नोच ली जिससे तुम लड़ पड़ी हो कि मेरी बेटी को सज़ा मत दो, हैं? और बेटी को कह रही हो कि भाग जाओ। तो ये टिक टॉक है, ये यूट्यूब नहीं है जहाँ तुम्हारे हाथ में कैमरा मोबाइल होता है और तुम्हारी मर्ज़ी की बात चलती है, जो तुम चाहोगी यहाँ पे बोलोगी, जो तुम झूठी सच्ची कहानी सुनाओगी लोगों को, लोग तुम्हारी बातों पे एतमाद करेंगे और तुम फिर आगे बढ़ती जाओगी हैं, और क्या कहते हैं, झूठी कहानियाँ सुनाती जाओगी। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यूट्यूब पे तो तुमने खुद अपनी वीडियो बना के लगानी है, किसी ने तुम्हें जवाब नहीं देना सामने से, लेकिन टिक टॉक पे ऐसा भी नहीं चलता। अब टिक टॉक पे एक बंदे के साथ तुम्हारी बेटी का मैच पड़ गया है, वो हारी है, वो पनिशमेंट दे रहा है, तो बेटी को कहती है कि भाग जाओ, मतलब कि टिक टॉक बंद कर दो। अब उसने सही इसको मैं कहती हूँ जवाब दिया है, निकालती ना उसकी आंखें, अब क्यों नहीं नोची उसकी आंखें, हैं? वो कहता है भाई ये कोई तुम्हारी फैमिली व्लॉगिंग नहीं चल रही कि तुम इस तरह भाग जाओगी, ठीक है, और फिर उसको आगे सामने से जवाब दे रही है। कहाँ उसने तुम्हारा हया करना है? यहाँ कोई किसी का हया नहीं करता, यहाँ हर किसी को पता होता है कि यहाँ पे बैठी हुई ख़वातीन जो हैं उनकी 2 टके की भी इज़्ज़त नहीं है। अब निकालती ना उसकी आंखें, इतनी हिम्मत थी तुम में उसकी आंखें निकाल देती? नहीं ना। जिस तरह तुमने घर में वाइफ खाना खोल रखा है ना, तो वो जो बैठे हुए हैं ना, जो तुम्हें ठर की नज़रों से देखते हैं, वो भी तुम्हारी पहुंच से दूर है, तुम उनकी आंखें नहीं निकाल सकती। तुम लोगों को लगता है कि कोई फिज़िकली आके तुम्हारी बेटी को टच करेगा तो ही गलत बात है। नहीं, जो तुम्हारी बेटी को पता नहीं हज़ारों लाखों लोग एक दिन में कितनी गंदी मैली नज़रों से देखते हैं, और उसका कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारी बेटी को, दुनिया और आखिरत उसकी बेचारी की बर्बाद कर रही हो, और अपनी तो तुमने कर ही दी है, उसका अंदाज़ा शायद तुम नहीं लगा पा रही। क्यों नहीं लगा पा रही? क्योंकि तुम्हें
اس وقت جو ہے نا صرف اور صرف تمہارے بینک بیلنس میں جو منتھلی ڈالرز آ رہے ہیں نا تمہیں صرف وہ نظر آ رہے ہیں, تمہارے شوہر کو صرف وہ نظر آ رہے ہیں, اسی لیے تم نے اپنی غیرت کو بالکل گہری نیند سلا دی ہے. اور جو تمہیں کوئی اچھی بات بول دے تو اس کو بھی تم کہتی ہو کہ یہ ہم سے جیلس ہوتے ہیں, جب کہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے کوئی بھی جیلس نہیں ہوتا, تم جیسی عورتوں سے کوئی جیلس نہیں ہوتا, تم جیسے لوگوں سے کوئی جیلس نہیں ہوتا, تم میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ تم سے جیلس ہوں. فاطمہ جو ہے وہ بیٹھی ہے جی ٹک ٹاک لائیو پہ اور اپنی خواہشوں کا اظہار کر رہی ہے ایک لڑکی کے سامنے. وہ لڑکی جو اس کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتی, اس کے سامنے یہ اپنی خواہشوں کا رونا کیوں رو رہی ہے؟ صرف اس لیے رو رہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب ماں کے نقش قدم پہ بیٹی چل رہی ہے, کیونکہ ماں جب یوٹیوب پہ آئی تھی تو ماں نے اسی طرح لوگوں کے سامنے رو دھو کے اپنی کہانیاں سنائی تھیں, اور لوگ پھر اوورسیز پاکستانیوں نے جو اس نے واٹس ایپ نمبر چلا رکھا تھا انہوں نے ان کی وقتاً فوقتاً ہیلپ کی, ان کو پیسے دیے. تو اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی رونا روئیں گے نا تو بدھو لوگ جو ہیں وہ اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. تو ٹک ٹاک پہ تو ویسے ہی بڑے ٹھرکی اور دل پھینک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کوئی ہوگا دیوانہ عاشق کوئی نہ کوئی جو میری یہ خواہش پوری کر دے گا. تو کہتی ہے جی بھائی پہلی بات تو یہ کہ اتنے لمبے بال, کھلے بال, سینہ ننگا, سر میں دوپٹہ نہیں, آنکھوں میں چشمہ اور کاجل لگائے ہوئے, اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے آرٹیفیشل نیل لگائے ہوئے, یہ بات ہی اس کے منہ پہ نہیں جچتی جو اس نے کی ہے. کہتی ہے میری آخری خواہش ہے کہ بس زندگی میں بس جیسے اس نے زندگی گزار لی ہے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. ماں ابھی اس کی جو ہے وہ کہتی ہے میری زندگی اب شروع ہوئی ہے, اب تو نہیں میں امیر ہوئی ہوں, اب تو اس کو پیزے کھانے کو ملے ہیں اور میکڈونلڈ پہ جانے کا اس کو موقع ملا ہے, ابھی تو اس کی یوٹیوب سے ارننگ آنا شروع ہوئی ہے. اور بچی کہہ رہی ہے کہ بھئی بس اب زندگی کی آخری خواہش ہے, جیسے اس کی زندگی کمپلیٹ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, اس کی آخری عمر شروع ہو گئی ہے کہ میں ایک عمرہ کر لوں, آج کر لوں, بس میری یہی خواہش ہے. تو اب یہ کیوں یہاں پہ کہانیاں ڈال رہی ہے جیسے اس کی ماں کہانیاں ڈالتی ہے نا یوٹیوب پہ کہ کوئی دیکھے گا تو وہ میری خواہش یہ پوری کر دے گا. اب بھی تمہیں جو بھی لے کے جائے گا نا یہاں سے وہ پکا ہی لے کے جائے گا. تمہیں کوئی ایسے ہی تمہیں کوئی ٹکٹ نہیں دے گا, وہ ٹکٹ تمہیں ایسے ہی دے گا کہ بھئی پکی میرے پاس آ جاؤ. جیسے حریم شاہ گئی ہے نا, سندل خٹک گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئن دارو گئی ہے, شمائلہ نیازی گئی ہے, اس طرح کی اور کئی ہوں گی جن کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس طرح گئی ہوں گی, غائب ہوئی ہوں گی ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کے. تو تمہیں بھی کوئی کسی دن ایسے ہی لے اڑے گا, تمہاری ماں پھر جو ہے نا ہاتھ ملتی رہ جائے گی. تو یہی بات شروع میں ویڈیو میں جو میں نے کلپ لگایا اس لڑکے نے بھی کی ہے کہ تم اپنی یہی بیٹی تمہارے بازو سے پکڑ کے تمہیں گھر سے نکالے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے اور یہ کس ٹائپ کی ہوتی ہیں. یا تو وہ خود گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا وہ ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہیں, کیونکہ تربیت تو ماں باپ نے خود ہی کی ہے نا, اس طرح کی تربیت تو انہوں نے خود کی ہے, جو مثالیں انہوں نے بنائی ہیں اپنے بچوں کے سامنے وہی پھر وہ اس کو فالو کریں گے نا. تو ایسے لڑکوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں. تو اب دونوں صورتوں میں نقصان کس کا؟ ماں باپ کا. لیکن ماں باپ کی آنکھوں پہ کیا کہتے ہیں ڈالرز کی پٹی بندھی ہوئی ہے, ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں فی الحال پڑ رہا کہ بھئی بیٹی جو ہے وہ نابالغ ہے اور یہ بالغ ہو کے پتہ نہیں کیا کرے گی جس کام میں ہم نے اس کو لگا دیا ہے. اس کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے قابو میں ہے, ہمارے سامنے بیٹھی ہے, ہمارے سامنے گیمنگ کر رہی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. میری بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی میں آنکھیں نوچ لوں گی. تو آنکھیں تو تم نہیں نوچ سکتی. یہاں پر تم اپنی بیٹی کو میچ کے لیے بٹھاتی ہو تو میچ کھیلے گی وہ, اور جو گفٹنگ کریں گے وہ صرف اسی صورت میں کریں گے جب تمہاری بیٹی ان کو انٹرٹین کرے گی. جب تک وہ انٹرٹین کرتی رہے گی تمہیں گفٹنگ ہوتی رہے گی, تمہارا لائف میں بیٹھنے کا تمہیں فائدہ ہوتا رہے گا. جب تمہاری بیٹی انٹرٹین نہیں کرے گی, اگلوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گی تو تمہیں کوئی گفٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو یہ چکر ہوتا ہے. یہاں تم یہ کہو کہ میں صرف اس کو چشمہ لگا کے دوپٹہ اتار کے بال کھلے کروا کے بٹھا دوں گی, پیچھے گانا لگا کے, اور وہ نیل جو ہے لگا کے لوگوں کو ہاتھ ہلا کے دکھاتی رہے گی, تو اس طرح تمہیں جو ہے وہ گفٹنگ ہوتی رہے گی اور تم کیا کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی طرح ٹک ٹاک پہ بھی پیسے کما لو گے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا بی.
یہاں پہ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا اگلے جو ہیں گند غلاظت جو ہے وہ یہاں پہ کر کے دکھاتے ہیں، تو جو جتنا گند غلاظت دکھاتا ہے اس کی اتنی ہی اس کو گفٹنگ ہوتی ہے۔ تو تمہیں جو اس کی بیٹی کو جو شیر پڑے تھے آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد تو کوئی انہوں نے واویلا نہیں نہ مچایا شیروں کا۔ کیوں؟ انہوں نے ایک دانہ پھینکا تھا، ایک جال بچھایا تھا شیر گفٹ کرنے والوں نے کہ یہ لڑکی ہمارے چنگل میں پھنسے گی، لیکن کیونکہ یہ ابھی چھوٹی ہے، بچی ہے، ابھی اس لیول تک نہیں گئی جو باقی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، تو شاید ان ٹھرکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو ٹھرکیوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا شیر اس کو مارنے کا، تو وہ پھر سائیڈ پہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شیر نہیں مارا، اس کے بعد کئی دن تک یہ بیٹھی رہی ہے لائیو میں، اس کو کسی نے گفٹنگ نہیں کی، اور یہ رونا روتی رہی ہے کہ بھی میں 2 دن سے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کوئی نہیں منہ لگا رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ تم سے جو لوگ چاہتے ہیں وہ تم کر کے دکھاؤ، وہ تم کرو گی تو تمہیں گفٹنگ ہوگی۔ لیکن جو یہاں پہ ان کے اگینسٹ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ کہتی ہیں بھئی یہ جیلس ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی پاکستان میں رہتے ہیں، مطلب کہ یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، یا کہ یہ مطلب کچھ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم لوگ جب برائی کرنے والے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ جو مرضی کریں، لیکن برائی کے خلاف آواز اٹھانے والے غلط ہیں۔ ان کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جیلس ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان عورتوں میں کوئی بات ایسی ہے کہ ہم ان سے جیلس ہوں گے؟ کون ایسے لوگوں سے جیلس ہوتا ہے؟ ان سے تو میں کہتی ہوں کہ 1000 گنا وہ لوگ اچھے ہیں جو کچرا چن رہے ہوتے ہیں، کم از کم وہ محنت تو کر رہے ہیں نا، محنت سے کما تو رہے ہیں نا۔ ان کے باپ کو شرم نہیں آتی، ہٹا کٹا وہ نوجوان ہے اور اپنے معصوم بچوں کو اس نے کمانے پہ لگایا ہوا ہے، اور کمانے کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ، کتنا غلط طریقہ انہوں نے چنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے چھوٹے بچے ہیں، وہ کوئی کام کر کے تو کما کے نہیں دے سکتے نا، پھر وہ یہی ہے کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے ان کو کما کے دیں گے، اور ماں پیچھے بیٹھی ہے رکھوالی کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح لیزے سار کی ماں بھی اس کی رکھوالی کرتی تھی، لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا۔ تو یہ نہ ہو کہ تم بھی ہاتھ ملتی رہ جاؤ پھر۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔